سمندری طوفان اسنا کراچی سے 120 کلومیٹر دور۔ ڈی جی محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی وقفے سے تیز بارش کا امکان۔ بدین، ٹھٹھہ، سجاول، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان اور دیگر اضلاع میں تیز ہواؤں کا امکان۔ ماہی گیر سمندر نہ جائے، محکمہ موسمیات کا 5واں الرٹ جاری۔ کراچی میں 60 سے 70 کلومیٹر رفتار کی ہوائیں۔ درجنوں درخت اکھڑ گئے، زد میں آ کر خاتون جاں بحق۔ چائنا پورٹ پر تیز ہواؤں کے جھکڑ کے ٹینکرز کو ٹکر، متعدد کنٹینرز گر گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ اپر دیر میں پہاڑی تودہ گرنے سے جاں بحق ایک ہی خاندان کے 13 افراد کی تدفین کے لیے اجتماعی کبر تیار کر لی گئی۔ جاں بحق افراد میں 8 بچے، 3 خواتین اور 1 نوجوان جاں بحق ہونے والوں میں شامل۔ دیر بالا میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، کوہستان کے ندی نالوں میں طغیانی، سیاحتی مقام کمراٹ کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ مرکزی شاہراہ بریکوٹ کے مقام پر دریا برد ہو چکی، باڑی گوئی، جاز بانڈا کی رابطہ سڑکیں سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ مکرالہ اور تھل کے مقام پر رابطہ پل بھی سیلاب میں بہہ گیا، 100 سے زائد سیاح پھنس گئے، محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ تحصیل انتظامیہ کی حکومت سے مدد کی اپیل۔ مسلسل بارشیں، بلوچستان کے 10 اضلاع آفت زدہ قرار۔ نوٹیفیکیشن جاری، متاثرہ اضلاع میں قلعت، زیارت، صحبت پور، لسبیلا، آوران، کچھی شامل۔ اوسطا محمد، لورالائی اور چاغی کو بھی آفت زدہ ضلع قرار دیا گیا۔ جھل مکسی میں لیوس کی 8 چوکیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ گنداوا میں سیڈ فوم کے قریب ٹونری بند ٹوٹ گیا، مسافر وین سیلابی ریلے کی زد میں آ گئے، 4 افراد بہہ گئے، ڈرائیور کو بچا لیا گیا، 3 کی تلاش جاری۔ دوسری جانب ہب ڈیم بھر گیا، پانی کا خراج جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کا اجلاس، پی ڈی ایم اے کو ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے پاکستان کو جکڑ لیا، بارشیں ہی بارشیں۔ دادو میں 3 دن سے مسلسل بارش، دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافے سے 100 سے زائد دیہات زیر آب۔ گاج ندی میں پانی کی سطح مجموعی طور پر 2 فٹ تک پہنچ گئی، مکینوں نے کشتیوں کا مطالبہ کر دیا۔ بدین میں موسلادھار بارش نے رہائشی علاقوں کو مکمل ڈبو دیا۔ ٹھٹھہ میں بارشوں سے متعدد گاؤں ڈوب گئے۔ پنڈ دادن خان میں مسلسل بارشوں سے سڑکیں تباہ، داخلی اور خارجی راستوں پر کئی فٹ پانی جمع۔ ریلوے ٹریک میں بھی پانی، ملکوال اور لالا موسیٰ کے درمیان چلنے والی ٹرین معطل کر دی گئی۔ ٹنڈوالا یار میں زرعی زمینیں برساتی پانی میں ڈوب گئی، فصلیں تباہ۔ موسم کی خرابی کے باعث ملک بھر میں 30 سے زائد ملکی اور غیر ملکی پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئی۔ لاہور، اسلام آباد، سیالکوٹ، کراچی، جدہ، دمام، دبئی، بغداد کی پروازوں کی آمد و روانگی تاخیر کا شکار ہوئی۔ اسلام آباد سے ریاض، شارجہ، دمام، دوحہ، دبئی کی پروازوں کی آمد و روانگی بھی تاخیر ہوئی۔ عراق ایئر ویز کے 2 طیاروں میں فنی خرابی، 654 پاکستانی زائرین بغداد ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ہدایت کے بعد سفارت خانے نے کھانا فراہم کیا، عارضی قیام کی سہولت فراہم کی۔ پہلی پرواز 357 مسافروں کو لے کر پاکستان کے لیے روانہ، دوسری پرواز بھی آج ہی پاکستان پہنچ جائے گی۔ قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز سرگرم۔ سیکیورٹی فورسز کا وادی 13 میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتنہ الخوارج کے 12 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اب تک 37 خارجی ہلاک، 14 زخمی۔ آپریشن سے فتنہ الخوارج اور اس سے وابستہ تنظیموں کا بڑا دھچکا۔ بلوچستان کے ضلع کے پنجگور اور یوب میں 3 الگ آپریشن، جھڑپ میں 5 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال، ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ افغان عبوری حکومت کی جانب سے خارجی دہشت گردوں کی پشت پناہی سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق۔
حکومت اور مسلح افواج ملک دشمنوں کو مقامی عبرت بنا دے گی، دہشت گردوں کو باہر سے امداد مل رہی ہے، بلوچستان میں نفرت کے بیج بونے والوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، نوجوانوں کو برگلانے والوں کو ناکامی کا سامنا ہوگا، وفاقی اور بلوچستان حکومت کی پاک فوج کو مکمل حمایت حاصل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گردوں سے بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دشمن پاک چین دوستی میں درار ڈالنا چاہتے ہیں، پاک فوج کے افسران اور جوان دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں حملے ایک نہیں زیادہ دہشت گرد تنظیموں نے مل کر کیے حملے، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس روکنے کی سازش ہے، دہشت گردوں کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں سب جانتے ہیں، پاکستان کو ماننے والے سر آنکھوں پر جو نہیں مانتے ان کا بندوبست کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سینٹ اجلاس میں دو ٹوک اعلان، کہا ریاست کو نہ ماننے ہتھیار اٹھانے والے دہشت گرد ہیں، ریاست مخالف دہشت گردوں کے خلاف سب کو متحد ہونا چاہیے۔ مولانا کو منانے کا مشن، ایک ہفتے میں 2 اہم ملاقاتیں، صدر کے بعد وزیر اعظم کی بھی سربراہ JUI کے در دولت پر حاضری، شہباز شریف کی مختلف قانون سازیوں کے لیے حمایت کی درخواست، چیف جسٹس سمیت ججز تعیناتی، اسلام آباد بلدیاتی نظام کے طریقہ کار پر ووٹ درکار، دونوں رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں، قانون سازی کے لیے قومی اسمبلی میں مزید 10 ووٹوں کی ضرورت، JUI کے 6 MNAs کی اہمیت بڑھ گئی، PTI کے حمایت یافتہ 8 ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی، یہ ارکان تاحال آزاد حکومت کی حمایت کر سکتے ہیں۔ بانی PTI بھی پارٹی میں اختلافات پر پریشان، اسلام آباد جلسہ منسوخ کرنے پر کارکنوں میں غم غصہ، دیگر جماعتوں کو جلسے کی اجازت، ہمیں ایک بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، ملک میں انتشار نہ پھیلے یہ سوچ کر جلسہ ملتوی کیا، جو لوگ برے وقت میں پارٹی چھوڑ گئے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، سربراہ تحریک انصاف نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا فراڈ الیکشن کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج معیشت، آمدن نہیں قرض بڑھ رہا ہے، پہلے سنا تھا 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری ہوئی، اب پتہ چلا رواں برس تاریخ کی سب سے کم سرمایہ کاری ملک میں آئی ہے۔ PTI حکومت کا 1 پوائنٹ ایجنڈا صرف کرپشن ہے، تحریک انصاف چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ لیں، فیصل کریم کنڈی کی نیو نیوز کے پروگرام لائیو ود نصر اللہ ملک میں گفتگو، گورنر خیبر پختونخوا نے کہا تحریک انصاف خود نہیں چاہتی بانی جیل سے باہر آئے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ انڈسٹری کو بجلی بلز میں ریلیف دینا ہے، برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، ذمہ داری کے احساس سے نیند نہیں آتی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا انٹرپرینیورز آرگنائزیشن کے وفد سے ملاقات میں اظہار خیال، انڈسٹری کے مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے کی تجویز پر اتفاق، علی عالم قمر کو متفقہ طور پر فوکل پرسن مقرر کر دیا، مریم نواز نے انٹرپرینیورز آرگنائزیشن کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت دے دی۔ سینٹ اجلاس میں دلچسپ صورتحال، PTI سینیٹر دوست محمد خان نے اپنے ہی پارٹی قائد کو دہشت گردی کا ماہر قرار دے دیا، چیئرمین اجلاس سینیٹر عرفان صدیقی نے نشاندہی کی کہ اپنا جملہ درست کر لے، ساتھ ہی سینیٹر بھی سمجھاتے رہے لیکن دوست محمد ڈٹے رہے، بولے میں پھر کہتا ہوں بانی PTI دہشت گردی کا ماہر ہے۔ کراچی میں ملک کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ جوڑیا بازار آج بند رہے گی، چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کا آج ہڑتال کا اعلان، تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ظالمانہ ٹیکس کے خلاف آج ہول سیل گروسرز کی مارکیٹس بند رہے گی، تاجر پریس کانفرنس بھی کریں گے اور اگلے لاہے عمل کا اعلان ہوگا۔
सितंबर में महंगाई कम होकर 9 से 10% रहने का इम्कान। वजारत खजाना का कहना है माली साल 2025 का आगाज़ मस्बत इशारियों से हुआ है। FBR टैक्स वसूलियाँ मुकर्ररा हदर से ज़ायद रहीं। ज़राई कर्ज़ों के अजरा में 24.8% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा 78% कमी से सिर्फ $20 करोड़ रहा। जुलाई में तरसीलात ज़र में 47% इजाफे से $3 अरब रही। गैर मुल्की सरमायाकारी 64% इजाफे से $13 करोड़ 63 लाख रही। मजमूई बैरूनी सरमायाकारी $18 करोड़ 91 लाख रही। बाबा बुल्ले शाह के 267वें उर्स पर 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। बाबा बुल्ले शाह के मज़ार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बाबा बुल्ले शाह की अकीदतमंदों को उर्स की मुबारकबाद।